دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور۔ میرے محترم سامعین، میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ آراف دی ایک آیت مجیدہ دا آخری حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ قرآن حکیم نو اویں پڑھنا چاہیے ہے جویں امام نے فرمایا۔ بچے نو کتاب انج پڑھنی چاہیے جویں استاد فرمائے۔ استاد دے کہنے تو ہٹ کے کتاب فائدہ نہیں دیندی۔ اس قرآن دے پڑھن دی جڑی فکر، اس قرآن دے پڑھن دا جڑا طریقہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ میں وہ طریقہ جناب دے سامنے پہلے بیان کرنا چاہتا۔ اس آیت مجیدہ تے تھوڑی ڈسکس کرنا چاہنا، لیکن قرآن پڑھن دا طریقہ جڑا میرے امام دسیا ہے وہ میرے امام چھویں دی ایک دعا ہے۔ جدو معصوم دعا کرتا ہے وہ دی دعا وچ بھی ساڈے واسطے ہدایت ہوتی۔ معصوم جدوں دعا کرتا ہے ساڈے واسطے اس دعا وچ ہدایت ہوتی۔ یہ امام دی ایک دعا ہے جدے 3 لفظ نے، انہاں تے تساں توجہ فرمانی ہے۔ تو پھر اس آیت دے متعلق کیونکہ میں کچھ دنوں تو محسوس کر رہا کہ گل بڑی اہم ہے، یہ کرنی چاہیے کہ جڑا مومن قرآن پڑھے انہوں قرآن کیویں پڑھنا چاہیے ہے۔ باقی ساری دنیا قرآن پڑھے لیکن ایک مومن نو قرآن کیویں پڑھنا چاہیے ہے۔ یا میں لفظ بدلاں، ویسے ایک جعفری نو قرآن اس طرح پڑھنا چاہیے ہے جویں جعفر صادق نے فرمایا۔ جڑا بندہ جعفری ہے وہ کم از کم اپنے امام دے حکم دے مطابق قرآن پڑھے۔ امام ایک دعا کیتی ہے، امام انہوں کتاب بھی آکھیا گیا ہے، انہوں فرقان بھی آکھیا گیا ہے، انہوں مجید بھی آکھیا گیا ہے، انہوں حمید بھی آکھیا گیا ہے۔ یہ بڑے نام نے تھے۔ امام نے ایک لفظ استعمال کیتا اپنی دعا ہے۔ امام فرماتے ہیں اے میرے رب یہ میرے سامنے تیرا عہد ہے۔ اے میرے رب یہ میرے سامنے تیرا عہد ہے، اس عہد کو میری فکر بنا اور اس فکر کو میرا اعتبار بنا۔ 3 لفظ نے۔ پہلا لفظ کی فرمایا نے اس قرآن کے سامنے رکھ کے امام فرماتے ہیں اے میرے رب اس تحریر کو، اس قرآن کو جو میرے سامنے ہے، یہ میرے سامنے صرف تحریر نہیں، یہ تیرا عہد ہے جو میرے سامنے ہے۔ اس عہد کو میری فکر بنا اور فکر کو میرا اعتبار بنا۔ اچھا جی، وہ جڑا عہد ہے اگے فکر ہے اگے اعتبار ہے، یہ 3 لفظ ذہن چ ہونے چاہیے نے کسی مومن دے۔ ویسے قرآن لوگ تراویاں وچ بھی پڑھتے ہیں، قرآن لوگ ختماں وچ بھی پڑھتے ہیں، لیکن جی میں میرے امام نے فرمایا سانو تو ہمیں پڑھنا چاہیے نا۔ ختم چ پڑھو گے تاں بھی ثواب ہے، تراوی چ پڑھو گے تاں بھی ثواب ہے، لیکن میرے امام انہوں عہد قرار دیتا ہے۔ اور میں سمجھنا پہلا لفظ بچیاں تک میں پہنچا دیاں۔ عہد دا انگریزی ترجمہ کراں گا تو بچے چھتی سمجھن گے۔ عہد ایگریمنٹ کو کہتے ہیں، عہد ایگریمنٹ کو کہتے ہیں، عہد معاہدے کو کہتے ہیں، عہد وعدے کو کہتے ہیں۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو وعدہ ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ یہ مطلب ہے یہ عہد ہے۔ شکریہ۔ اللہ تے بندے دے درمیان یہ وعدہ ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ تیرا عہد ہے جو میرے سامنے ہے۔ یہ جڑا وعدہ ہوتا نا جی، وعدہ ایک ایسی شے ہے، تسی کسے بندے نال وعدہ کر لو کہ میں تینوں پیسے 15 دن چ دے دیاں گا، وعدہ کر لیا، 15 دنوں بعد وہ بندہ سامنے آوے، پیسے کول کوئی نہ ہو، بندہ ایک کام کرے تو اگوں پیسے پوچھے گا نہیں، میں تینوں کام دس دینا۔ وہ جویں ہی سامنے آوے انہوں آکھو مینوں وعدہ یاد ہے۔ یار جدوں سامنے آوے انہوں ایک بار آکھو کہ مینوں وعدہ یاد ہے، مینوں ایگریمنٹ یاد ہے، مینوں عہد اپنا کیتا یاد ہے، میں تواڈے پیسے دینے نے، میں تواڈے پیسے دینے نے۔ وہ پوچھے گا ہی نہیں کہ دا مطلب ہے انہوں وعدہ یاد ہے، انہوں وعدہ خیر ہوئے تواڈی، انہوں وعدہ یاد ہے۔ بندے کول پیسے نہ بھی ہوں، کم از کم ایک نہ تے منہ چوں آکھے کہ جناب میں وعدہ کیتا ہے، پیسے تواڈے دینے نے، وہ عہد مینوں یاد ہے، وہ وعدہ مینوں یاد ہے۔ ویسے ہن گھبرانا نہیں، اگر قرآن چو پڑھ لوے ایک بندہ ایک باری، امام کیویں آندے نے قرآن پڑھو؟ امام آندے نے یہ عہد ہے۔ جدو قرآن چ اللہ وعدہ لے لیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جب آپ مومن ہیں تو نماز تم پہ واجب ہے۔ جدو اذان ہو جائے ایک باری اینا تے آگ چھڑ وعدہ مینوں یاد ہے۔
جڑا یاد آکھن جوگا بھی نہیں پڑھنی تو پھر کام از کام بندہ جی مہربانی سبحان اللہ تائید ہو یا رسول اللہ مہربانی یا جی مہربانی اچھا جی یہ طے ہو گئی کہ یہ عہد ہے قرآن عہد ہے امام فرماتے نے اس عہد کو میری فکر بنا او دے واسطے میں ہوں قرآن دی آیت پڑھنا تاکہ جلدی سمجھ آچائے اللہ فرماتا فَقْسُسِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ میرے حبیب یہ قرآن کے قصے ان بندوں پر بیان کر تاکہ یہ فکر کریں کیا بات ہے یہ مطلب ہے سمجھ آگئی کہ امام کیوں آکھیا یہ عہد ہے اس عہد کو میری فکر بنا اور فکر کو میرا اعتبار بنا میرے عزیزو یہ جڑا اعتبار ہے ایک اردو دا اعتبار ہے ایک عربی دا اعتبار ہے یہ تقریر ہوندی ہے مولوی دی یہ بڑے ٹائم نہ ہونی چاہیے یہ تھوڑے ٹائم چ ہوئے مولوی اندروں تنگ ہوندہ ہے تو بندے اونج تنگ ہوندے وہ مطلب ساڑی کی تفسیر ہوندی ہے اساں کرنی ہوندی ہے اساں انہوں بیان کسے طریقے کرنا ہوندہ ہے واضح کرنا ہوندہ ہے وہ وضاحت واسطے ٹائم چاہیے ہے ہوں ایس ویلے مجلس ہوئے کہ ہوں جلدی بھی تھوڑی جی مینوں بھی ذاکرین نو بھی بانیان نو بھی ہوں میں جلدی کرنی ہے تو جلدی تہاڈی وجہ تو کرنی ہے یہ جننے امیر حسین صاحب لیٹ ہوئے تہاڈی وجہ تو ہونے نے یہ جننے لیٹ ہوئے تہاڈی وجہ تو ہونے نے میری وجہ تو نہیں تسی چھیتی قبول کر لو تو میں چھیتی ٹوٹ جانا جب تہاں گھنٹہ لا دیتا تو میں لا دیاں گا گھنٹہ مینوں کی پہ آؤں میں تو اگے گھنٹہ عادت نہ گھنٹہ پڑھن دی لیکن تسی جلدی قبول کرو تو میں اپنے مہربانوں جلدی وقت دیاں شام ہو گئی ہے اس عہد کو میری فکر بنا اور فکر کو میرا اعتبار بنا ایک ہندہ اعتبار کی بلا اردو دا او دا مطلب ہندہ اعتبار دوانا یقین دوانا ایڈا اعتبار امام نے آکھا نا یہ وہ نہیں یقین آلا اعتبار نکلیا عبرت چوں امام فرماتے نے اس تیرے عہد کو میری فکر میں شامل کر جب فکر ہو جائے گی تو مجھے عبرت آئے گی ساڑھے واسطے بے گل کر دینے معصوم جدوں دعا کرتا ہے ہدایت واسطے کرتا ہے امام ساڑھے لوگ کے پہن دینے اس عہد کو میری فکر بنا فکر کو میرا اعتبار بنا اعتبار نکلا ہے عبرت سے یہ دا مطلب ہے قرآن تے دووے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ دی بے تو لے کے والناس دی سین تک قرآن میں ہر قصہ اس لیے ہے کہ عبرت حاصل کی جائے قرآن دا ہر قصہ اس واسطے میں کہ عبرت حاصل کیتی جائے یہ دا مطلب ہے قرآن جدوں مومن پڑھے عبرت حاصل کرنے واسطے پڑھے یہ جو سبق لینے واسطے پڑھے لو جناب گل واضح ہو گئی تے ہن میں شروع کرنا مجلس عبرت اج دی مجلس کی ہے وہ اج میں تانوں چند منٹاں تو بعد عبرت سنا کے تے اجازت لین لگا جڑی میں آیت شروع کیتی ہے یہ آخری حصہ پڑھیا ہے یہ شروع ایتھوں ہوندی ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ بیان کر ان کے اوپر بیان کر ان کے اوپر یہ میں پنجابی کراں تے الحمدللہ خوشاب تے چکوال دے سنٹر چ میں کھلوتا شکر ہے کہ میں نہ چکوالی زبان ہوندی ہے نہ خوشابی ہوندی ہے تسی پنجابی پینجی سمجھ دیو الحمدللہ شکر الحمدللہ میں دی پنجابی کرنا یہ اس نہ سمجھو کہ جویں کوئی وڈا دوجیاں تو وڈے نو آکھے کہ اینا بچیاں نو اے گل سنا اینا بچیاں نو اے گل سنا وقت لو دا پنجابی ترجمہ بچے ہو کہ اینا نو ایک گل سنا میں مثال عرض کرنا اگر بچہ آکھے کہ میں نو ڈور چاہی دیئے میں نو گڈی چاہی دیئے میں پتنگ بازی کرنی ہے تے وڈا بندہ دادا مثلا اپنے بیٹے نو آندہ ہے کہ بیٹا اینو اپنے پتر نو او گل سنا مانگدہ کی ہے گڈی کی کرنا چاہتا ہے پتنگ بازی تے دادا پیا اپنے پتر نو آندہ ہے کہ اپنے پتر نو اے گل سنا ہون ابا گل سنانتا ہے کہ پرسوں دا واقعہ ہے بچہ گڈی پہ چڑھتا سی پیچھا ہٹتا گیا تے پچھوں تھلے ڈگ پہ ہے تے بیچارہ فوت ہو گیا ہے تھوڑی بچھی ہے سارے کرتے روندے نے پہ ہوں میرا خیال بچیاں نو ہی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ دو وڈے اس نکے نو گل کیوں پہ سناندے سبحان اللہ میرا خیال گل واضح ہو گئی وڈا پہ آندا ہے دوجے وڈے نو پہ اینو وہ گل سنا اس گل وچ عبرت ہے کہ اگر میں گڈی چاڑی پتنگ بازی کیتی ہو سکتا میرا بھی نقصان ہو جائے لہٰذا اس واقعے نو سن کے وہ بچہ عبرت حاصل کرتا ہے جے تے بچہ لائق ہوئے تے چنگی ماں دا دودھ پیتا ہوئے تے پھر ماں دی شرافت دا انہوں خیال ہوئے تے ماں باپ دی عزت کردہ ہوئے انہوں سمجھ آندی ہے کہ جڑا منوں پیا گل سناندا ہے وہ بھی میرے تو وڈا ہے جڑا پیا سنواندہ ہے کیا بات ہے
ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੈ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੋ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਰ ਯਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਡੋਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੜਦਾ ਹੜਦਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਖੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹਰਜ ਸੀ ਜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਅੱਬਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਾਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਬਰ ਆਖੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਸ ਉਮਤ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਅਕਬਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅਕਬਰ ਨਬੀ ਨੂੰ کہ اس امت نو وہ گل سنا جڑی میں پدراڑ دے امام بارگاہ گل سنان لگا، یہ پیغمبر نے سنائی سی مسجد نبوی وچ۔ اللہ پیغمبر اعظم نو آکھیا سی کہ انہاں نو گل سنا، آکھن والا اللہ، سنان والا نبی، سنن والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آج سنان والا بہت چھوٹا بندہ ہے، سنن والے الحمدللہ عزت دار بیٹھے ہو، میری زبان چو تاثیر نہیں جڑی پیغمبر اعظم دی زبان ہے۔ اگے ادو صحابہ سن، ہن شیعہ سنی بیٹھے ہو، پتہ نہیں انہاں عبرت کنی لئی سی تے پتہ نہیں ہون عبرت کنی کسے لینی ہے۔ گل اوہی ہے جڑی میں سنان لگا۔ بہت شکریہ جی، گل شروع ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا۔ میرے حبیب جی ان اپنے ماننے والوں کو اس بندے کی کہانی سنا جس کو ہم نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی دی تھی۔ سبحان اللہ۔ بھائی انی توجہ تساں فرمائیے، انہاں نو ذرا ہو تھوڑے بندے بولیں، انہاں نو او گل سنا خیر ہوئے توڑی۔ ہن نبی سنان لگے نا اس بندے دی گل، یہ دا مطلب ہے کوئی بندہ ہے سی جدی گل ہن نبی پہ سنان دے تو انہوں میں وہی گل سنان لگا۔ بھائی قرآن انجی پڑھنا ہے جی میں میرے امام نے آکھے اساں عبرت لے کے جانی ہے۔ میں تنہیں ایک گل دساں، اے جڑا سبق میں کڈن لگا نا قرآن وچوں، خدا دی قسم ختم وچ بھی ختم بھی دوان گے نا ملک صاحبان تے قرآن ہی پڑھیا جائے گا، مجلس تے ہن بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے مجلس وچ قرآن سنیا جاندا ہے، ختم وچ قرآن سنیا جاندا ہے، مجلس وچ قرآن سمجھیا جاندا ہے۔ وہ جڑا نتیجہ تے عبرت ہے نا وہ مجلس چوں نکلدی ہے، ختم چوں نہیں۔ ختم چوں اینا ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ بندے نو پتہ ہوتا ہے پہ جیڑے بڑے ختم مکنا ہے اساں امرود کھانے ہیں، جیڑے بڑے ختم مکنا ہے اساں کیلا کھانا ہے۔ اس ختم تو بعد رزلٹ دا نا فروٹ ہے۔ اے جی مجلس ہے اے دے رزلٹ دا نا فروٹ نہیں، اے دے رزلٹ دا نا عبرت ہے۔ کیا بات ہے، اس رزلٹ دا نا عبرت ہے۔ وہ عبرت واسطہ میں قصہ سنا دینا۔ اللہ فرماندہ وہ کہانی سنا کدی اس بندے دی کیڑا آتیناہو آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی دی تھی۔ اچھا پھر اللہ فرماتا ہے فن سالخ منہا، وہ نشانی سے ہی نکل گیا۔ ہم نے نشانی دی تھی وہ نشانی کو ہی چھوڑ گیا۔ فَأَتْبَعَهُ شیطان، اور اس نے شیطان کی پیروی کر لی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم اس کو اس نشانی کے طفیل رفعت دینا چاہتے تھے، ہم اسے بلند کرنا چاہتے تھے۔ شکریہ۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ اوپر جانے کی بجائے زمین بوس ہو گیا۔ اسی جنہ انہوں اچھا کھڑنا چاہتے سا، جتھے رکھ کے قصیدہ امیر حسین صاحب پڑھ دینے۔ ویکھے جی امیر حسین صاحب؟ نہیں ویکھے تو ہن ویکھ لو۔ یہ جتھے قصیدہ کھڑ دینے آخر کسے بلندی تے کھڑ دینے۔ یہ انہوں خالق نے ملکہ حاصل دیتا ہے کہ یہ بہت بلندی تے رکھ کے پڑھ دینے اور ایتھے تھے آواز لے جاندے نے۔ ہن جتھے آواز گئی ہوئے کسے دی ایتھے، جے اتھوں کسے دی تھلے ڈگے تے تھلے بھی تو ہونی جانی ہے نا۔ جنہ کو اتھوں تھلے ڈگے گا تاں بندے اتھے آواز کھڑ دے نہیں کہ ہمیں تھلے نہ ڈگ پئیے۔ وہ کھڑدا ہوئی ہے جدے کو جاندی ہوئے، جدوں آواز کھڑنی ہے اتھے انہوں پھر آرام نہ تھلے لے ہونا ہے۔ جس کو شاید چاڑی ہوئے انہوں پتہ ہوندہ واپس کبھے لے ہونی ہے۔ خیر ہوئے تو اڈی اے وے قرآن، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو رفعت دینا چاہتے تھے اسی آیت کے ذریعے، ہم بلند کرنا چاہتے تھے وہ
اللہ فرماتا ہے وہ شیطان کا پیروکار بن کر اس نے کیا کیا؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، ہم جتنا اوپر لے جانا چاہتے تھے اتنا وہ زمین بوس ہو گیا. کیتا اس کی اللہ فرماتا ہے ایک غلطی اس سے ہوئی. کیا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے اللہ فرماتا ہے اپنی خواہش کی پیروی کی. اس نے اپنی توجہ، بس آخری جملہ، خواہش کی پیروی کی. پھر میں کہ اللہ یہ بندہ کیسا سی؟ جویں بندہ میں آکھیا ہے اتوں اللہ دی آواز آئی. ہوں وہ مجلس دا قلب ہے جڑا پڑھن لگا، کاف والا قلب، کاف دو نقطی والا قلب، کاف کشش والا ہو رہے وہ آئے وہ کی. اللہ فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کو بندہ نہ کہنا، جتنی بلندی سے گرا ہے کتا ہو گیا ہے. سبحان اللہ، جنی بلندی تو ڈگا ہے کتا ہو گیا. اللہ ایک انسان نو مثل کتا آکھے جڑا اللہ فرماتا سی نا وَالتِّينِ وَزَيْتُونٍ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے قسمیں اٹھا کے کہا انسان کو ہم نے بڑا ہی خوبصورت پیدا کیا، ایڈا سونا بنا کے انسانیت دی شکل دے کے. تے اللہ فرمایا کَمَثَلِ الْكَلْبِ، وہ بندہ نہیں رہا تھا، وہ شکل تو بندے کی تھی لیکن مثل کتا تھا. آؤ آج قرآن سے عبرت حاصل کریں کہ بندے شکل بندے کی رکھ کر کتے کیسے بنتے ہیں. واہ واہ، تو سائے نہیں توجہ فرما لیں گے. ہون میں نے پوچھو بندہ کون سی، ہون میں کھلی گل دس دینا. او دا نام بلم باور سی. کی نام ہے؟ بچے یاد کر لین، بزرگاں سارے یاد ہے پرانے. بلم باور یہ سی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے وچ. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مد مقابل سی فرعون. جیڑا ہی کسے موسیٰ دا مد مقابل ہوئے وہ فرعون ہوندا ہے. یہ جیڑا فرعون سی حضرت موسیٰ دے مقابلے واسطے تیار سی، لیکن پوری زندگی حضرت موسیٰ دا مقابلہ نہیں کر سکے. بچپن بھی نہیں کر سکے. بچپن چی موسیٰ چپیڑ ماری سی. اس تو بعد یہ دی افرادی قوت کام نہ دیتا، یہ دی مالی طاقت نے کام نہ دیتا. شکریہ قبلہ. یہ دیا جادوگراں نے کام نہ دیتا. حضرت موسیٰ معجزات ہی ایسے ایسے بکھاندے سن. جب جادوگراں نے سپ سٹے تو حضرت موسیٰ نے عصا سٹ دیتا، وہ سارے سپ ہی کھا گیا. حضرت موسیٰ نے دریا تے رستہ سوٹا مار کے بنا دیتا. جدوں مرضی موسیٰ بارش لے آندے سن. حضرت موسیٰ کم ایسے کرتے سن کہ فرعون بڑا پریشان سی. ہن او دے کول علاج کوئی نہیں سی. ہن میں ایک جملہ آکھن لگا، کوئی سیاستدان میرے تے اعتراض نہ کرے تے کوئی سیاسی بندہ مینوں ایویں نہ بدنام نہ کرے کہ انہیں گلاں سیاسی کیتیاں. نہیں، میں تانوں پکی گل دساں، یہ جڑے بڑے بڑے لوگ ہوندے نا، بادشاہ، صدر، وزیر اعظم، یعنی مقتدر قوتاں جڑیاں ہوندیاں نے اقتدار تے، یہ جدوں کوئی پیش نہ جائے ادوں تویز تاگے تے آ جائے. واہ بھائی واہ، باویری بھی آ گئے. یہ پھر سیداں کول تے فقیراں کول آوندے نے، وڈے وڈیاں دی گل پہ کر. بسم اللہ، باویری آ گئے نے. لو جی جلدی کریا جے. سبحان اللہ سبحان. لو جناب علی، اصل چ نا مینوں پریشانی ہو جاتی ہے جدوں بندہ اٹھتا نا کوئی. پہلے ایڈی پریشانی نہیں سی ہوندی. ہوں بندہ اٹھے نا وچوں مجمے دے تو پتہ نہیں ہوندا پی اس کی کرنا ہے. اللہ معافی دے میں ڈر ہی پیا ہوندا پی. اللہ کرے کوئی سدھی گل ہی کرے جی، پتہ نہیں لگتا نا جی وچوں بندہ اٹھ پائے. میں تو ویسے بڑی دیر دا وچوں دسدا رہا پئی دھیان نال آرام نال. کچھ بندے ایسے نے جڑے مائک بھی آ کے کھو لیندے. پڑھن والے ذاکر کو مائک پرا کر کے تے اگے کھلو جاندے. ہوں جڑا لائیو ادھر کر کے اگے کھلو گیا، خدا جانے انہوں کی آمد ہوئی، انہوں کی اس آخ دینا. اس واسطے نہ ذرا ڈر ہوتا. باقی انشاءاللہ انہوں نے ربائی بڑی ٹائم دی پڑھی ہے. اچھی گل کرنے واسطے اٹھنا چاہیے، کوئی گل نہیں، لیکن ذرا محتاط ہی رہنا چاہیے. لو جناب علی، میں عرض کرتا سا بڑے بڑے بندے بابا جی جڑے ہوندے نا مقتدر اقتدار تے، یہ جدوں سیاسی طور تے ہار جان، مالی طور تے ہار جان، افرادی قوت نال ہار جان، مد مقابل دا مقابلہ نہ کر سکن، یہ پھر تواڈے کول ہوندے نے بابا جی کوئی تویز ہی کر.
کوئی یہو جہا کام کرو میں وہ کرسی تلے رکھاں تو وہ کرسی نہ رہ اج کل ویسے باوے بھی زیادہ دعا کرنے والے تھوڑے نے تو بد دعاواں دینے والے بہت ہیں ایڈا فی زمانہ نا اتنے دعا دینے والے سید سردار بابے وڈے ہوتے سن وہ ہر بندے نو دعا دیندے سن اج کل بہت ایسے نے جڑے ہر بندے نو یہ آندے نے انشاءاللہ تیرا کھ نہ رہے گا مر جائے گا انشاءاللہ قتل ہی ہوئے گا انشاءاللہ اللہ معافی دے میں ایک بابے نو آکھیا ایڈے دعاواں دیندے سن وہ بابے کتنے نے وہ آندا فوت ہو گئے اج کل سارے بابے بد دعا ہی دیندے پے مہربانی جی بابے دعا دیا کرو یہ پھر مقتدر جڑے لوگ ہوندے نا یہ تویز دھاگیاں واسطے آ جاندے نے کئی تے ایسے ایسے بندے بھی اقتدار تائے نے جنہاں تویزاں والے ہی گھر لے آندے نے یعنی باقاعدہ رکھ لینے کہ تساں دعا شعا کرنی ہے تو میرا کام چلنا ہے یعنی یہ دعاواں شعاواں کراندے نے بہت تویز دھاگے دام کوئی ورد یہ کراندے نے وہ فرعون نے آکھیا کہ یہ موسیٰ کدی دریا تے راہ بنا دیندا ہے کدی سارے ساپے دا سوٹا کھا جاندا ہے یہ سوٹے نو تھلے سٹدا ہے تو سپ بن جاندا ہے وہ سپ تھلیوں پھڑدا ہے تو پھر سوٹا بن جاندا ہے وہ یہ مقابلے واسطے بھی کوئی بندہ لب سکتا ہے کہ نہیں وہ جڑے مشیر بیٹھے سن انہاں کیا بندہ ہے لیکن اس تیرے کم نہیں ہونا ہو سکے کیوں وہ آندا اس واسطے کہ موسیٰ دا تعلق بھی ہو دے نال ہی ہے تے او دا تعلق بھی ہو دے نال سبحان اللہ ایک موسیٰ ہی تے ایک بلم باور ہے بلم باور ایک بندہ ہے وہ دے کول اسم اعظم ہے وہ دے کول اللہ دی نشانی ہے وہ کر سکتا ہی ہے جی جو موسیٰ معجزے بکھاندا ہے نا شکریہ وہ بھی بکھا سکتا ہے اگر وہ تیرے نال لگ جائے تو کوئی فرعون کیا کھڑ لگا وہ آندا ہے رب تے میں بھی ہے میرے نال لگ جائے وہ آندا ہے اس رب کو اسم اعظم حاصل کیتا ہے تیرے ورگے جھوٹے رب نال اس لگنا نہیں ہو سکے کوئی طریقہ کرو دے کول کی ہے میرے پنجویں امام فرماتے ہیں اس کے پاس اسم اعظم تھا جیڑے بچے نے اسم اعظم دا نہیں پتا وہ تو انہوں میں دسنا 6 مہینے دا سفر سی سلیمان کو تخت بلقیس دا گھوڑے دا سفر 6 مہینے دا تیز گھوڑے دا سفر 6 مہینے دا حضرت سلیمان نے آکھا کوئی ہے جو تخت بلقیس کو بمبے بلقیس اٹھا کے میرے سامنے لائے کالا فرید من الجنی ایک جن بولا کہ میں لاؤں گا کدوں پچھلے ٹائم آج جی فرمایا تھلے بیٹھ جا کوئی جلدی لا سکتا ہے آصف بن برخیا نے کہا میں لا سکتا ہوں کتنی دیر میں اس نے کہا اپنی طرف دیکھ جب سلیمان نے ادھر دیکھ کے ادھر دیکھا تو اس نے کہا یہ تخت بلقیس ہے میرا خیال ہے میں بھی جلدی کر گیا تخت بلقیس بھی چھیتی آ گیا مجلس دا ٹائم ہی ہے کہ چھیتی لے ہونا سی وہ آ گیا ہے تے آدھا گھنٹہ لگتا ہے جڑا میں لے بھی آندا ہے تخت بلقیس ایتھے سی 6 مہینے دا سفر تے ایتھے ایک بندے نو میرے پنجویں امام ایک گل سنائی تو منہ اٹھ گیا وہ کہنے لگا اتنی جلدی بھی ایسے کام ہو سکتے ہیں فرمایا اس نے کیا تھا وہ کون تھا فرمایا سلیمان کا وسیع تھا آپ کون ہیں فرمایا میں محمد کا وسیع ہوں کیا بات ہے سر اٹھاؤ بہت شکریہ میں مصطفیٰ کا وسیع ہوں کہنے لگا وہ ایسے کر سکتا تھا آپ بھی کر سکتے ہیں کنے بندے میرے لوگ دینے پائے وہ ایسے کر سکتا تھا کہ آپ بھی کر سکتے ہیں اے سید بیٹھے نے اے قرآن تے میرے ہاتھ نے میں اکھاں نال روایت پڑھی ہے میں فضول گلاں کرن دا عادی نہیں نہ میرے کو موکل نے کہ جڑی گل کراں کسے کتاب وچ کوئی نہ ہوئے دوویں ہاتھ میرے قرآن تے میرے امام فرماتے ہیں سن اے شخص آصف بن برخیا کے پاس ایک اسم اعظم تھا کل اسم اعظم 73 ہیں ایک وہ جانتا تھا 72 میں جانتا ہوں صدقے جاواں بھائی مولا تانوں جزا دے وے شکریہ کہ بلا مہربانی ہو گئی مجلس یہ دا مطلب ہے جدے کوئی اسم اعظم ہوئے وہ کمال کر سکتے یارا جدے کوئی اسم اعظم ہوئے وہ کمال کر سکتے اس بلم باور کو اسم اعظم سی انہیں آکھیا پہ اینو کدھر نا ہلاؤ جلاؤ تے میرے کام آوے اے فرعون آنکھا لگا میرے حق چ کھلو کے تے موسیٰ دے مقابلے تے کوئی معجزے بکھائے وہ کہنے لگے اللہ دا بندہ وہ تیرے قابو نہیں ہونا آندہ کوئی طریقہ کرو وہ جڑا طریقہ اس بنایا تانوں سمجھ آ جانی ہے جنہیں شادی شدہ بیٹھے ہو کنواریاں دا میں ذمہ دار نہیں آج دی مجلس سے جنہاں دی شادی نہیں ہوئی ہے نام ہی سمجھن انہاں تے اعتراض کوئی نہیں شادی شدہ بندہ نہ سمجھا تو میں معترض ہواں گا
تسی حیران ہوئے گے کہ یہ ونڈ مولوی کیویں دی پہ کرتا ہے. شادی شدہ بندہ توجہ کرے. خیر شادی شدہ تسی آرام نہ بچے بیٹھو, تمہیں بعد چ پتہ لگے گا, تمہیں اجے نہیں پتہ. یہ جیڑی اہلیہ محترمہ ہوندی ہے نا, واہ بھائی واہ, تاں میں آکھیا شادی شدہ کی گل. جیڑی اہلیہ محترمہ ہوندی ہے نا جی, یہ ایک ایسی اللہ نے صنف بنائی ہے انسان دی زندگی چ. انسان دی زندگی چ کئی مستوراں ہوندیاں نے, بیٹی بھی ہوندی ہے, ماں بھی ہوندی ہے, بھین بھی ہوندی ہے, پھوپھی بھی ہوندی ہے, خالہ بھی ہوندی ہے, بڑیاں جیاں رشتے دار, دادی ہوندی ہے, نانی ہوندی ہے, خالہ ہوندی ہے, پھوپھی ہوندی ہے, بڑے رشتے ہوندے نے. سارے رشتے بندے تے مطمئن ہو جاندے نے. شادی نہیں ہوئی کسے دی اتھے؟ شادی نہیں ہوئی کسے دی؟ ہوئی ہے نا. جدی اہلیہ محترمہ او دے اپنے شوہر تے مکمل مطمئن نے, او میں نے فون کرو, میں او دا شکریہ ادا کر. بندہ نواں پکھا, شکریہ مہربانی, میں راضی ہو گیا, میں راضی ہو گیا. جدوں اے بزرگاں تک گل پہنچ گئی نا, میں پیانا بندہ نواں پکھا بابا جی لیا کے رکھے, نواں پکھا چلدا ہوئے. بندے دی پھپھی آندی ہے میرے بھتیجے سونا پکھا لیاندا ہے, خالہ آندی ہے میرا پریواں ہے ہی سیاںا, ماں آندی ہے ٹھنڈ پی گئی ہے ہواواں پہ آؤندیاں, دھی آندی ہے ابو تساں کمال کیتا ہے, اندروں زوجہ محترمہ آ جائے, وہ آندی ہے تے میرے نال چلو نا, نال دے گھر وہ پکھا فار ہوا پہ دیندا ہے, یہ دینا تے جڑا اونج ہی پیا ہلدا ہے. یعنی یہ دا مطمئن کرنا بڑا مشکل ہے. میں تاں آکھیا مینوں فون کرو, میں شکریہ تہاڈا ادا کراں. تو اس بندے دا متھا چوم لواں جدی بیوی مطمئن ہے. اللہ دے بندے آئے تے نبیاں دے گھر رہ کے مطمئن نہیں ہوندیاں. سار اٹھاؤ خدا دی قسم, بہت شکریہ. میں ایسیاں اپنیاں ماما بھی دس سکنا, امہات المومنین. نبی تو بڑا بندہ کائنات تے کوئی نہیں, مصطفیٰ تو بڑا عزت دار کوئی نہیں, نبی تو بڑا عادل کوئی نہیں. جدے دوتریاں دے کپڑے عرش تو ہوندے ہون, جدی کنیز عرش تو سیب منگوا سکتی ہوئے, جدے کر دیاں روٹیاں پکیاں عرشی لے جاندے ہون. اتنی بڑی ذات دا نام مصطفیٰ ہے. اے قرآن ہے, ہوم ورک پہ دینا, آیت نہیں پڑھدا, 21واں پارہ ہوئے گا, آخری رکوع ہوئے گا. پھر پہنا 21واں پارہ, آخری رکوع, آخری صفحہ, آرام نال بے کے پڑھ دینا. نبی پاک دیاں بیویاں ساڈیاں ماواں حضور نو بے کے آکھیا کہ ساڈے گھر دے یہی حالات رہنے نے, نہ کوئی کپڑا ساڈا چنگا ہے, نہ کوئی رہائش ساڈی بہتر ہے, سارے لوگاں دے گھر خیبر دا سامان پہنچ گیا ہے, تے ساڈے یہی حالات رہنے نے. اللہ نے گل سنی تے جبریل نو بھیج کے فرمایا, نبی کی بیویوں سے کہہ دو کہ وہ جو لینا چاہتی ہیں ایک ہی مرتبہ لے کے نکل جائیں, یہاں ایسے ہی حالات رہیں گے. کنیا بندیاں توجہ کی تھی؟ آیت آئیے, ایکو باری طلاق لو, سامان لو تو جاؤ. حضرات ساری ہماری مائیں ہیں, امہات المومنین سب ہماری مائیں ہیں, ازواج مطہرات ساری ہماری مائیں ہیں, لیکن قرآن پہ ہاتھ ہیں, ایک جیسی نہیں, ایک جیسی نہیں. ہاں سنو, ماں میں بھی فرق ہے. جو دولت کا مطالبہ کر کے رخصتی والی آیت منگوا لے وہ ماں اور ہے جو ساری دولت محمد پہ قربان کر. صدقے جاواں, مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. مستور دا مطمئن ہونا بہت بڑی بات ہے. میں مطمئن مستورات پڑھن لگا تو دیر ہو لگ جائے گی. اے فرعون نے بی بی بھیجی اپنے کسی مشیر دی, زیور اچھا پا کے, کپڑے اچھے پا کے, شوز اچھے پا کے, اس زمانے دا پرس چنگا پھڑ کے, اور جویں ہی وارد ہوئی ہے نا امبر تے کستوری لا کے, اس بندے تے گھر جڑا اللہ والا سی, آ جڑا بندہ سی تے پھر اللہ انہوں کتا آکھیا, انہوں ہویا کی ہے, وہ بی بی اندر گئی, وہ تے اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اس بلم باور دی زوجہ, اس آکھیا بلے 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 تسی کون ہو؟ اس آکھیا میں فرعون دی کنیز ہاں. اس آکھیا وہ دیاں کنیزاں جدیاں نے تے گھر دے کیویں دے ہون گے؟ اس آکھیا اسی کنیزاں واں تے ویکھ لا کیسی زندگی پیاں گزارنیاں.
تے تواڈے کول اسم اعظم ہے، نہ تواڈی غذا چنگی تے نہ لباس چنگا تے نہ رہن بہن چنگا، میرے حال تسی تے اسم اعظم تے گزارا کر دے. بس شیطان پھر گیا، شیطان اپنا کام کر چکا سی. وہ آکھن لگی جے فرعون دے کام آوے نا تیرا شوہر، فرعون دے کام تے تواڈے رنگ لگ جان گے تے کی پہ کر دیو، اسم اعظم کتھے کھڑنا جی، اسم اعظم نال کام جو کر سکتے ہو. تے جدوں موسیٰ سپ کھوا چھڑدا ایک سوٹے نو تے تسی بھی تے کچھ کر ہی سکتے ہو. اس آکھیا تیرا بندہ ہے سارا کچھ کر سکتا ہے، اگر وہ فرعون دی طرف ہو کے انج کرے تے موسیٰ دے مقابلے تے آ جائے تے تواڈے گھر چہل پہل ہو جائے گی. وہ تے چلی گئی. اگوں شادی شدہ میں تاں آکھیا سی کہ فطرت مستور دی ایسی ہوندی ہے، یہ جدوں اس کو گل منانی ہوئے یہ طریقہ بڑا خوبصورت استعمال کر دی. یہ کنواریاں نو کوئی پتہ نہیں، جڑے شادی شدہ بیٹھے ہو. یہ سنے شاہری تے سنے امیر حسین صاحب تے سنے میرے، میں سارے دی گل پہ کرنا. یہ روٹی رکھ کے نا بندے دے اگے صرف چپ کر کے بہ رہے نا، چپ کر کے چلو میرا خیال ہے سارے نو سمجھ آ گیا. یہ بچیا تمہیں پتا جے نہیں لگا تمہیں لگ جائے گا. روٹی رکھ کے شوہر دے سامنے تے مستور چپ کر کے آج پائے. 2 برکیاں بندہ کھاندا ہے مشکل نہ، تے تیسری برکی پان لگیاں پوچھدا ہے کی گل. واہ واہ خیر ہوئے تواڈی کی گل. انہوں سمجھ آ جاندی ہے پہ جڑا میں طریقہ استعمال کر رہی ہوں وہ کارگر ہے. وہ سمجھ دیئے پھر ٹھیک ہو گیا، میرے این توقع دے مطابق ہوئے، یعنی یہ روٹی کھا نہیں سکیا. پھر چپ ہو جاندی، نہیں تسی کھاؤ. لو جی پھر جیڑی کو برکی لنگ دی سی نا پہ وہ بھی ایتھے ہی اڑ جاندی. وہ بندہ آندا تینوں ہویا کی ہے، تو روٹی لے آندی ہے تے چنگی پلیس ہے، ایک دم تینوں کی ہو گیا. اگوں پھر وہ سٹ ذرا تیز کر کے مار. اس نے کہا میں پہ یعنی ہاں کہ تسی روٹی کھاؤ، تانوں کسے نال کی. بندہ روٹی چھڈ کے آندا پہلا گل کر، گل سنا تینوں گل کی ہے. ایتھے پھر وہ آخری سٹ گرم لوہے تے مار دی. او کی گل تے بندہ تاں کرے جے کسے دی کسے مننی ہوئے. بندہ آندا ایک واری منہ چو تے کڈ. اس بیوی نے ایتھے کر کے لیندا وہ بلم باور آکھیا تانوں ہویا کی ہے. وہ آکھن لگی کوئی گل کہے مننی ہوئے. اس آکھیا تو ایک واری منہ چو تے کڈ. اس آکھیا جو فرعون دی ایک کنیز آئی سی جیڑی حالت ہو دی سی میں تے حیران ہو گئی ہوں. ساڈے کول اللہ بھی ہے تے اللہ دا اسم بھی ہے تے آیت بھی ہے تے اللہ دی نشانی بھی ہے تے گھر بھی کھ نہیں. وہ فرعون کو رہ کے ایڈے سوکھے نے اسی ایڈے اوکھے کیوں ہیں. اگوں اس کی آکھیا اس آکھیا جویں آندے اوویں کر لینے. میرا خیال ہے گل دی واہ تانوں سمجھ آ گئی. یہ جڑا بیوی نو آندا نا جویں آنی ہے اونج کر لینے آنی ہے وہ بندہ اور ہوندا ہے. تے جڑا آندا نا جویں آندے ہو سبحان اللہ. جیڑا کھروا ہو کے آکھے نا جویں تو آنی ہے گل تے کرنا، تے جڑا ادب والا آکھے جویں آندے ہو او سی او آندا جویں آندے ہو. او سکے پھر فرعون دی حمایت کر تے ریل پیل ہو جائے. اس ارادہ کر لیا کہنے لگا گل مک گئی. اج میں مجلس سے دس کے جانا ہے بندے کتے کیویں بنتے ہیں. سر اٹھاؤ یار خدا دی قسم. اس قرآن چ بابا جی اللہ نے وہ آیت چ دسے ہے. اللہ فرماتا ہے کا مثل الکلب وہ کتے کے جیسا ہو گیا ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس. یہ کتے کی عادت ہوتی ہے، رجیا ہوئے پھر بھی زبان پار ہوتی ہے، بھوکا ہوئے پھر بھی زبان پار. او فرعون دے نال مل گیا، شیطان دے قابو آ گیا، اپنے گدے تے بہ گیا. آخری گل گدے تے بہ کے انہوں ایڑ لائی چل ادھروں موسیٰ پہ آندا ہے او دے مقابلے تے میں جانے. وہ بھی معجزہ بکھائے گا میں بھی معجزہ بکھاؤں گا. وہ اللہ دی طرفوں آ رہا ہے میں فرعون دی طرفوں جا رہا ہوں. وہ کھوتے تے بیٹھا وہ نہ ٹریا، انہیں ایڑ لائی نہ ٹریا، ہاتھ پھیریا نہ ٹریا، تھاپڑا دیتا نہ ٹریا، والاں تو کھچیا نہ ٹریا. ہن میری پنجابی ہے، ہن میں گدے نو کھوتا آکھن لگا. یہ دے کول اسم اعظم سی. اس او دی زبان چ دے کن کول آکھیا او کھوتیا کھوتیا ٹردا کیوں نہیں.
اس کو اسم اعظم سی یہ جانوراں دیا بولیاں بھی سمجھدا سی اگوں اس کھوتے جڑی گل کیتی ہے کدی لب جائے نا مینوں بذات خود وہ کھوتا تو میں وہ سامنے کھلو کے انہوں داد دیاں ایڈی اس کمال دی گل کیتی ہے او سا کیا تینوں تیرے رب دی قسم ہی سوچ آج کھوتا میں ہاں کہ تو ہے واہ بھائی واہ او سا کیا تینوں تیرے رب دی قسم بہت شکریہ قبلہ ایک باری سوچ ایس ویلے کل دی گل نہیں ایس ویلے کھوتا میں ہاں میں چھڑن لگا میرے کو نا عظیم ہستیاں بیٹھیاں نے مصائب دے حوالے نال بھی میں ایتھے چھڑن لگا چونکہ میرا دل کردا کہ میں تواڈے کول ہن اجازت لے لاں تساں جنی توجہ کیتی ہے صرف دا نتیجہ دین لگا کیونکہ میں اج قرآن پہ الحمدللہ پڑھنا اپنے امام دے فرمان دے مطابق میرے امام فرماتے ہیں کہ اس کو میرے لیے عہد بنا عہد کو فکر بنا فکر کو اعتبار بنا تے جدوں علت اعتبار دا پتہ لگ جائے ادو بندہ اپنے تبدیلی لے ہے کیونکہ عبرت آ جاندی عبرت دی میں گل کرن لگا ہن تساں سوچنا ہے کی ہو سکیا او سکیا کہ اج سوچ کھوتا میں ہاں کہ تو ہے انہوں چونکہ گلاں ہوندیاں سن اسم اعظم نہ پہ کردا سی او سکیا کی پہ کرنا ہے اوے اپنی آنکھاں ویکھ اپنے کان ویکھ اپنا بوتھا ویکھ اوے اپنی شکل ویکھ او کھوتا تو ہے میں تے نہیں نا او سکیا میں شکل دی گل نہیں کر رہا عقل دی گل کر سر اٹھاؤ یار میں شکل دی گل نہیں کر رہا میں عقل دی گل کر رہا تاں میں آکھے کھوتا لب جائے مینوں او دے سامنے کھلو کے میں آکھا تیری کیا بات ہے مرحبا سبحان اللہ تیرے کیا کہنے تو اڈا بھی دل کر آوے گا کیوں کھوتے گل ایسی کیتی ہے ہائے ہائے او سا کیا گدھے تو مجھے گدھا کیوں کہہ رہا ہے سننا جملہ ترجمہ کر رہا گدھے کی آواز آئی جو معصوم کے مقابلے میں نکلتے ہیں نا وہ انسان نہیں ہوتے صدقے جامع موسیٰ معصوم ہے اور جو معصوم کے مقابلے میں گھر سے نکلے وہ انسان نہیں ہوتا انہوں کھوتے نے کھوتا آکھے تے آج میں پوچھن لگا پدرار دے مجمع کو میں ہن تواڈے سامنے ہن تقریر کیتی ہے جلدی جلدی دسو کھوتے تے انہوں کھوتا آکھے اللہ انہوں کی آکھے ہے بچیا بہت لائق بچے بیٹھے نے یہ میں بچے پڑھاندا رہا یہ دھیان نال سنتے نے تے ماسٹر دی گل نو یاد رکھ دے ماسٹر پیریڈ تو بعد گل پوچھے دسی آدھے تساں اے بھی آکھیا تساں اے بھی انہیں سنیا یہ آندا وہ کتا اللہ انہوں کی آکھیا کتا اللہ بندے نو کتا کیوں آکھیا اس تو علاوہ کوئی تینوں نتیجہ دے نا تو میں نے فون کرنا ہی میرے واٹس ایپ تے کال دیں کہ نتیجہ ہور بھی کسے مولوی کڈے نتیجہ یہ دا ایک ہی ہے جو اللہ کی نشانی کو چھوڑ جائے نا بندہ نہیں ہوتا جو اللہ کی دی ہوئی نشانی کو چھوڑ جائے کچھ نشانی ہوتی ہے کچھ بڑی نشانی ہوتی ہے ایک آیت ہوتی ہے ایک آیت کبریٰ ہوتی ہے کچھ نشانیاں چھوٹی ہوتی ہیں کچھ آخری جملہ کچھ نشانیاں بڑی ہوتی ہیں جو چھوٹی نشانی کو چھوڑ جائے وہ چھوٹا کتا سار اٹھاؤ یار سار اٹھاؤ اور جو بڑی کو چھوڑ جائے وہ بڑا جانور پھر میں تیرے سامنے پڑھ دینا الشافی ترجمہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85 باب نمبر 17 میرے مولا علی نے فرمایا ما للہ عز و جل آیات یا اکبر منی مجھے عز و جل کی قسم اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں علی ابن ابی کمال ہے یار چھوٹی نشانی کو چھوڑنے والا انسان نہیں بنتا علی کو چھوڑنے والا انسان کیسے ہو جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین